ایک ایسا گناہ جسے اکثر لوگ مسجدوں میں کر جاتے ہیں اور وہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ وہ گناہ اتنا سخت ہے نا کہ اگر کسی کو اس کے بارے میں پتہ لگ جائے تو وہ اسے دوبارہ کرنے کی کبھی نہیں سوچے گا، اور وہ ہے نمازی کے آگے سے گزر جانا۔ جی، بخاری میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑا انتظار کرتا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا تھا یا 40 مہینے یا 40 سال کہا تھا، لیکن ابن ماجہ میں جو حدیث ہے اس میں یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ 100 سال انتظار کرتا کہ نمازی کے آگے سے وہ نہ گزرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے، اب تو کچھ لوگ 5 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے کہ گزر جاتے ہیں، وہ بھی بھاری لگتے ہیں لوگوں کو۔ اب رہی بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازی کے آگے کی 3 صف چھوڑ کے گزرا جا سکتا ہے، سو دیکھیں یہ بالکل غلط اسٹیٹمنٹ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے وقت آگے سترہ رکھنے کا حکم کیوں دیتے؟ ورنہ تو پھر حدیث میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ 3 صف کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے لیکن جہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہاں سے نہ گزرے، بٹ ایسی تو کوئی حدیث ہی نہیں ملتی۔ الٹا اس کے اپوزٹ ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سترہ رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرے تو اسے روکو، اور اگر پھر بھی نہ رکے تو اسے جھگڑو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو اس سے یہ صاف کلیئر ہو جاتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرا ہی نہیں جا سکتا، چاہے سترہ نہ بھی ہو اور چاہے کتنی دور کا فاصلہ ہو۔ اور بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آگے سترہ رکھ کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ سنت بھی ہے اور آگے والا شخص گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ سترہ صرف اتنا ہونا چاہیے، وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔